ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اس پروگرام کی صدارت فرما رہے جناب صدر محترم معزز باوقار علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، مجھے حکم ہوا ہے کہ خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں۔ اپنے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ اب دھیان میری طرف لگا دیجئے، مائک ٹھیک ہو چکا ہے۔ عورت سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بدن کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو ریڑھ کی ہڈی بولتے ہیں، گردن سے لے کے پورے نیچے تک جاتی ہے، اور آدمی اسی پہ ٹکا رہتا ہے۔ اگر کسی کی یہ ہڈی خراب ہو جائے تو آدمی اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ ریڑھ کی ہڈی جب تک ٹھیک ہے، انسان کا بدن ٹھیک ہے، اور جب ریڑھ کی ہڈی خراب ہوئی تو پوری باڈی، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور
عورت سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر عورت ٹھیک ہے، گھر ٹھیک ہے، خاندان ٹھیک ہے، معاشرہ ٹھیک ہے، سماج ٹھیک ہے. اور کسی گھر کی، کسی سماج کی، کسی خاندان کی، کسی معاشرے کی اگر عورتیں بگڑ جائیں، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، پورا سماج بگڑ جاتا ہے. ایک حدیث رسول کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عورتوں کی برائی کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، جو کمیاں ہیں وہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا. مجھے ان سے کوئی نفرت یا دشمنی نہیں ہے. ہاں، ان میں جو کمیاں ہیں وہ چیزیں میں بتانے کے لیے کھڑا ہوں. اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی انشاءاللہ. حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیے کہ عورت کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع. پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کے اندر جو چیز انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، ساری چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین چیز، سب سے زیادہ فائدہ مند چیز کون سی ہے؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. نیک عورت صرف یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ نہ دیا کہ المرأہ عورت، یہ نہیں کہا صالحہ، آگے یہ بھی بتا دیا کہ المرأۃ الصالحہ عورت تو ہے، لیکن کون سی عورت دنیا کی سب سے بہترین ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، جو نیک عورت ہے. تو اسلام کی نظر میں عورت کا یہ مقام ہے. کیا فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. اب ایک دوسری حدیث دیکھیے، یہ عورت کا مقام ہے اگر وہ نیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے. اور مزہ آتا ہے نا دنیا کے اندر رہنے میں، دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے میں، لذت حاصل کرنے میں، اور مزہ آتا ہے. ان الدنیا حلوۃ خضرہ. اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی مستخلفکم فینظر کیف تعملون. اللہ رب العالمین تمہیں اگر دنیا کا بادشاہ بھی بنا دے، حکومتیں بھی عطا فرما دے، تو اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا کہ تم بادشاہ بننے کے بعد، حکومتیں حاصل کرنے کے بعد کیسا عمل کرو گے. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی لذتیں مل جائیں، جب دنیا کے فائدے تمہیں مل جائیں، جب دنیا کے کاروبار تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، جب دنیا کی حکومتیں تمہارے پاس میں آ جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں سے بچ کے رہنا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. تو دنیا کے فتنوں سے بچ کے رہنا اور عورت کے فتنے سے بچ کر رہنا. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے عورت سے بچ کر رہنا. اگر اللہ بادشاہ بھی بنا دے، پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے، تو کن چیزوں سے بچنا؟ دو چیزوں سے، دنیا سے بچنا اور عورت سے بچنا. اب تھوڑا سا آپ توجہ میری طرف کیجیے اور غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پوری دنیا کو ایک طرف بیان کیا
पूरी दुनिया के फितनों को एक तरफ बयान फरमाया और औरत के फितने को पूरी दुनिया के मुकाबले में बयान किया। गौर कीजिए हदीस के अल्फाजों पर, फत्तकुद दुनिया, एक तरफ पूरी दुनिया की दुनिया से बचना और उसके मुकाबले में वत्तकुन निसा, और औरत से बचना, यानी पूरी दुनिया के फितनों के मुकाबले में औरत के फितने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब एक हदीस के अंदर फरमाया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये इतनी बड़ी फितने वाली है कि पूरी दुनिया के फितने एक तरफ, औरत का फितना एक तरफ। क्या मतलब? दोनों हदीसें देखने में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। एक में इतनी तारीफ और एक में पूरी दुनिया के मुकाबले में फितना बयान किया जा रहा है। औरत, दुनिया से बचो, औरत से बचो। हदीस की शरह करने वालों ने लिखा है कि ये जो दोनों हदीसें, ऐसा लग रहा है कि दोनों में अलग अलग चीजें बयान की जा रही हैं। उन्होंने लिखा कि ये दोनों हदीसें अपने अपने वक्त में काम करती हैं। कैसे? कि अगर औरत नेक हो जाए तो सारी दुनिया में उससे बेहतर कोई चीज नहीं, और औरत अगर बिगड़ जाए तो दुनिया में उससे बड़ा फितना हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। तो इसलिए औरतों का सुधरना बहुत जरूरी है। खुद भी सुधरो, अपने आप को भी सुधारो, अपने घर वालों को भी सुधारो। एक हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, निगरां है, और जिसका उसको जिम्मेदार बनाया गया, निगरां बनाया गया, कल क़यामत के दिन उन लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। जिस चीज की जिम्मेदारी दी गई है उस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वर्रजुलु राइन फी अहलिही, आदमी से उसके अपने घर वालों के बारे में, बीवी के बारे में, अपने घर के बारे में सवाल किया जाएगा कि बता ये तेरी औलाद कैसे बिगड़ गई, ये तेरी बीवी कैसे बिगड़ गई। क़यामत के दिन ये सवाल पूछे जाएंगे, हर आदमी से पूछा जाएगा। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व बलदिही, और औरतों से भी सवाल किया जाएगा उसके शोहर के बारे में और उसकी औलाद के बारे में। औरत से भी सवाल पूछा जाएगा। मालूम ये हुआ कि औरत को खुद भी सुधरना पड़ेगा, अपनी इस्लाह करना पड़ेगी, अपने शोहर को भी समझाना पड़ेगा, उसको भी सुधारना पड़ेगा, व वलदिही, और अपनी औलाद की भी इस्लाह का काम इस औरत को करना पड़ेगा। तो औरत के ऊपर जिम्मेदारी। हमारे यहाँ औरतें ये समझती हैं कि सारी जिम्मेदारी मर्दों की है, औलाद को सुधारना, बच्चों को सुधारना, बीवी को सुधारना मर्द की जिम्मेदारी, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरीके से मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करेगा और सवाल करेगा, इसी तरीके से औरत को, बीवी को भी खड़ा करेगा, उस शोहर की बीवी को खड़ा करेगा और उससे कहेगा कि तू बता तेरे घर के अंदर बिगाड़ कैसे आया, तेरी औलाद कैसे बिगड़ी। ये सवाल पूछा जाए। आज हमारे यहाँ औरतों का हाल जानते हो क्या है? वो एक जगह मैंने पढ़ा था, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। हम लोग क्या करते हैं आज, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग, बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं या माँ के पेट में है, फ्यूचर प्लानिंग चल रही कि बच्चे को क्या होना है। वो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि एक बार एक शौहर और एक बीवी आपस में लड़ गए। शौहर बोला कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बीवी बोली नहीं डॉक्टर बनेगा, और इसी में आपस में बात बढ़ी, इतनी बात बढ़ी कि मोहल्ले के लोग आ गए। क्या हुआ, लड़ाई किस बात पर चल रही है? तो बताया कि ये कह रही है कि डॉक्टर बनाएंगे, मैं कहता हूं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। और उसी कहते कि औलाद कहां है, औलाद कहां है? बोले होगी, होगी तब जब होगी उसकी फ्यूचर प्लानिंग
ہے انجینئر، ڈاکٹر. سنو میری ماں بہنوں، وہ عورتیں بھی تھیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. کیسی عورت ہوگی اللہ رب العالمین جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. عمران کی بیوی نے شوہر کا نام لیا، اللہ نے بیوی کا نام بھی نہ لیا. اللہ نے اتنا پردہ ان کا رکھا. فرمایا اذ قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں عمران نام کے کوئی نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. غور سے سننا، شوہر کا انتقال ہو گیا. بیوی جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا، عورت بیوہ ہو جاتی ہے. اور جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے اگر کوئی بچہ ہو یا وہ حالت حمل میں ہو تو اپنی اولاد سے اس کو زیادہ امیدیں رہتی ہیں، کیونکہ اب ساری ذمہ داری اس کی اولاد پر آنے والی ہے. شوہر ہے تو کوئی دقت نہیں، اولاد پل ہی جائے گی، ہمارا بھی خیال رکھے گا، اولاد کا بھی خیال رکھے گا. لیکن جب شوہر ختم ہو جائے تو عورت ساری ذمہ داری، ظاہر سی بات ہے کہ اب جو اولاد آنے والی ہے دھیرے دھیرے بڑی ہوگی اور وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گی. ایسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے ایک نظر مانتی ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ہمارے زمانے میں بھی عورتیں فیوچر پلاننگ کرتی ہیں. شوہر اور مرد فیوچر پلاننگ کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ میں مل کر کے بیٹے کو کیا بنانا ہے. یہ بھی ایک عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے کہتی ہیں میرے پروردگار رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے اے اللہ میں اس کو تیرے راہ میں وقف کر دیتی ہوں، میں تیرے راہ میں لگا دیتی ہوں. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ تو اس کو قبول فرما لے. قرآن کہتا ہے کہ جب پیدائش ہوئی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. سوچا تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. لیکن جب پیدائش ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں، بیٹا پیدا نہ ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی، لڑکا نہ ہوا بلکہ لڑکی ہوئی ہے. اللہ سے کہنے لگی رب انی وضعتها انثى. اے اللہ یہ تو لڑکی ہوئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میری بندی گھرچہ لڑکی ہوئی ہے لیکن تو نے جو نظر مان رکھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں تو وقف کر دے. دے دیا اللہ کے راستے میں. کون کفالت کرے گا؟ واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف چند باتوں کے ساتھ اس واقعے کو ختم کرتا ہوں. کون کفالت کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے میں اس کا خالوں، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، میری دیکھ بھال میں اس کو دے دو. مریم علیہ السلام کو ان کی دیکھ بھال میں دے دیا گیا. مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے لگے اور حضرت مریم دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی. بیت المقدس کے پاس میں ایک کمرہ ان کو دے دیا گیا، اسی میں یہ رہتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اب سنو غور سے، جب یہ بڑی ہو گئی بہت نیک اللہ کی عبادت کرنے والی، حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے میں آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے میں آتے وجد عندها رزقا، تو دیکھتے کہ وہاں پر روزی رکھی ہوئی ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے. تعجب
ہوتا کہ پال تو میں رہا ہوں, کفالت تو میں کر رہا ہوں, دیکھ بھال تو میں کر رہا ہوں, اور سارا سامان میں لا کر دیتا ہوں, پھر یہ پھل کون لے کر آتا ہے؟ اور پھل بھی ایسے ہوتے ہیں جو بے موسم کے ہوتے ہیں, موسم چل ہی نہیں رہا ہے ان کا, تو یہ پھل اس کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ سوال کیا, قال یا مریم انا لک ھذا, او مریم ذرا یہ بتا کہ یہ تیرے پاس میں پھل کہاں سے آئے؟ کیا سوال پوچھا؟ یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں تیرے پاس؟ اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے, اگر آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں, بیٹیاں ہیں, غور کرنے کی بات ہے, حضرت مریم علیہ السلام جو اتنی نیک تھی, اللہ رب العالمین کی جانب سے جن کے پاس میں پھل نازل ہو رہے تھے, پھل آ رہے تھے, بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ جن کو کھلا رہا تھا, اتنی نیک ہونے کے باوجود بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میں نے لا کر نہیں دیے تو یہ کہاں سے آئے, تو سوال کیا, یا مریم انا لک ھذا, یہ تیرے پاس میں کہاں سے آئے؟ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کبھی اگر ہمارے گھر کے اندر بھی ہماری ماں, بہن, بہو, بیٹی یا کسی بھی عورت کے پاس میں کوئی ایسی چیز ملے جو آپ نے لا کر نہیں دی ہے, تو آپ سوال پوچھو ان سے کہ یہ تمہارے پاس میں کہاں سے آیا؟ آج ہے اب اتنی ہمت کہ آپ سوال کر سکیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر پر کتنی نظر رکھنا چاہیے. آج ہمارے گھروں میں دیکھو کچھ پوچھا جاتا ہے, نئے کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ زیور کہاں سے آ رہا ہے, ہم نے تو لا کر نہیں دیا, کہاں سے آیا؟ نہیں ہمت کر پاتے اتنا پوچھنے کی. حضرت زکریا نے پوچھا, کس سے؟ مریم علیہ السلام سے, وہ مریم جن کی عزت کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے, پھر بھی سوال کیا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر میں کچھ ایسا معاملہ دیکھو تو سوال کرو, اور گھر پہ نظر رکھو کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو میں نے لا کر نہیں دی ہے اور گھر میں آئی. قال یا مریم انا لک ھذا, اور ایک بات اور میں آپ کو یہیں پر بتا دوں, جب انہوں نے سوال کیا تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا, قالت هو من عند اللہ, یہ میرے رب کے پاس سے آیا, یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ رب العالمین جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. اب یہ فیوچر پلاننگ کرنے والے ذرا پھر سے غور کریں کہ انجینئر بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, جن کے دماغ میں یہ رہتا ہے نا کہ اگر دین کے کام میں لگا دیں گے, عالمہ بنا دیں گے یا مولوی بنا دیں گے یا دین کے کام میں لگائیں گے تو کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے, یہ تمام چیزیں جن کے ذہن میں رہتی ہیں, اور اسی لیے ان کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے. وہ اس آیت پر غور کریں, اس کے لاسٹ ٹکڑے پر غور کریں. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب روزی دیتا ہے. دیکھو اللہ نے دین کو یہاں روزی سے جوڑ دیا. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا نا. اللہ کے, آپ توجہ کر رہے ہیں میری طرف, یا آپ کو بھی پانی آنی پینا ہے؟ ہاں تو ادھر دیکھو, ادھر کو چل رہا ہے, چل رہے گا, پانی ہے وہ پی رہا ہے, آپ توجہ نہیں ادھر پیجیے, آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو پی لیجیے جا کر. میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اللہ کے راستے میں, آج ہم لوگ ڈرتے ہیں نا, اگر اللہ کے راستے میں لگا دیں گے, دینی ماحول میں ڈال دیں گے, عالم بنا دیں گے, تو یہ کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے؟ آیت کے شروع میں اللہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو اللہ کے راستے میں لگا دیا, اور آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے. یعنی کہ اگر تم دین کے کاموں میں لگاؤ گے تو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ دین کے کام میں لگا دو گے تو تمہارا کھانا پینا سب بند ہو جائے گا, روزی روٹی نہیں ملے گی. آپ غور کیجیے آیت کے ٹکڑے پر, یہ آیت بتا رہی ہے اللہ نے دین کو روزی کے ساتھ میں جوڑ کر یہ بتایا کہ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے اور دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے دینا چاہے تو دیتا ہے. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر دین کے کاموں میں لگاؤ گے تو روزی روٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جی نہیں, ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر کے بتایا, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب.
یہ حضرت مریم علیہ السلام. آج ہماری عورتیں ہمارے گھروں میں فیوچر پلاننگ کی جاتی ہے. آج ہم نے اپنے اولاد کو دین کے کاموں میں کتنا لگایا. عورتیں دیکھو کس طریقے کی ہوا کرتی تھیں. ابھی پچھلے مہینے آپ لوگوں نے قربانی کی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا. انہوں نے اپنے بیٹے سے آ کے پوچھا حضرت اسماعیل سے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے بتا، میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا. تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ کو اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے آپ کر گزریے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ صبر کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ صبر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے اندر کہاں سے آیا کہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے؟ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، ماں کی تربیت کا اثر تھا، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ماں کا نام جانتے ہو حضرت اسماعیل کی؟ کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام بتائیے، کیا نام تھا؟ حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، ماں کی گود میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر، وادی غیر ذی زرع کے اندر ان کو چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر نکلے اور گود میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے جن کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے. میری ماں بہنوں غور سے سنو اگر تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے. تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں. جہاں اللہ نے بتایا تھا کہ یہاں پر چھوڑ دینا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، پانی رکھ دیا، کھجوریں رکھ دی اور وہاں سے پیٹ پھیر کر چل لیے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آواز لگائی او ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر آواز لگائی کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. جب تھوڑا سا اور آگے نکل گئے پیچھے سے حضرت حاجرہ دوڑی دوڑی آئی اور کرتے کا دامن پکڑ لیا. اے ابراہیم صحرا میں، ریگستان میں اور ایسے بیابان میں جہاں پرندے تو چھوڑو، درندے تو چھوڑو، پیڑ پودے تک بھی نہیں ہے، یہاں کہاں تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. سوال پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اب صبر دیکھو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا. جب یہ سنا اور بھروسہ دیکھو، جب یہ سنا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کہتی ہیں اذ اللہ یضیعنا، اگر یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. یہ صبر کیا اور پھر حضرت حاجرہ نے صبر کے ساتھ ساتھ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے. جو پانی چھوڑ کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا، جو کھجوریں چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئی. ادھر پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اگر صبر کی بات ہے تو سن لو، حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو پیاسا دیکھا، توقع ہوئے دیکھا، کوئی صفا پہ کھڑی ہو گئی تاکہ پانی وہاں سے دور دور تک نظر آ جائے. اونچی جگہ پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو دور تک کا نظر آتا ہے. جب وہاں پر کھڑی ہوئی اور دیکھا کہ پانی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں سے دوڑ لگائی اور دوڑ لگانے کے بعد سیدھے صفا سے مروا پر پہنچ گئی اور مروا پر سے دیکھا جب پانی نظر نہیں آیا تو وہاں سے پھر دوڑ لگائی تو صفا پہ آ گئی. 7 چکر ایسے لگائے. اللہ رب العالمین کو اپنے بندی حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، آواز لگائی او میرے بندو، چاہے تم کسی بھی ملک کے رہنے والے کیوں نہ ہو، جب تم حج کرنے کے لیے آؤ اور میری بندی حاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جب
جب تک تم صفا سے لے کے مروا تک اور مروا سے لے کے صفا تک دوڑ کر نہیں دکھا دو گے میں تمہارے حج کو قبول نہیں کروں گا. یہ ہے صبر. اور ایک تعجب کی بات بتاؤں آپ کو, جب آپ یہ رکوع پڑھیں گے نا جہاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے, قرآن میں اللہ نے کیا کہا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تعجب کی بات ہے, غور سے سننا, تعجب کی بات ہے, جن پہاڑوں پر حضرت ہاجرہ دوڑی صفا اور مروہ, اللہ نے ان پہاڑوں کو اپنی شعائر اور اپنی نشانیاں اور قرآن کے اندر بیان فرما کر اپنی نشانیاں بیان فرما دیا. جس پہاڑوں پر صبر کیا اس کا یہ مقام, تو جس نے صبر کیا ہوگا اس کا کیا مقام. تو یہ صبر آیا کہاں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے, کہا کیا جو کرنا چاہو کر دیجیے. یہ صبر آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ ماں سے آیا. تو عورت کا سدھرنا اور عورت کا اصلاح کرنا, اصلاح بہت ضروری ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, جب آپ اتنے غور سے سن ہی رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے. اچھا دو باتیں بتا دیتا ہوں, دو باتیں. جب چھوڑ کر گئے تو تھوڑا سا پانی رکھا, تھوڑی سی کھجوریں لگی اور چلے گئے. یہ حدیث اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ ذمہ دار ہیں, آپ کی فیملی ہے, چاہے ماں ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, اولاد ہو, جس طریقے کی بھی ہو, اگر آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو آپ اپنی طاقت کے مطابق ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کر کے جائیں. پہلے تو یہ سبق ملا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلا تو اب میں یہاں ایک بات کہہ دوں, شاید کڑوی نہ لگے آپ لوگوں کو. ہمارے بہت سارے بھائی 4-4 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں, بیوی بچے کیا کھائیں گے, اللہ مالک, اللہ مالک. اللہ تو مالک ہے ہی, آپ انتظام کریں نا. 4-4 مہینے کے لیے آ رہے ہیں, ارے ان کا انتظام کیسے ہوگا, بیوی بچے کیا, اللہ مالک ہے. نہیں, یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ انتظام کرنا پڑے گا. انتظام کر کے گئے, جو بھی تھا رکھے گئے وہاں. تو ایک چیز تو یہ. اب دوسری بات, اس کو بہت غور سے سننا. آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے, اور چھوڑنے کے بعد 12 سال 13 سال 14 سال تک اس سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئے, کیسا ہے یہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں آئے, ٹھیک ہے نا, نہیں آئے, تو ماں اس بچے کی جس کا باپ چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کی تربیت کیسے کرے گی؟ تیرا باپ بہت ظالم ہے, میری جوانی میں چھوڑ دیا تھا, تیرے اوپر بھی رحم نہیں آیا, تو چھوٹا سا تھا, دودھ پیتا تھا, میں نے تجھے پالا, کیسے پالا میں ہی جانتی ہوں, تیرے باپ کو تو تیرے اوپر بھی ترس نہیں آیا. اگر کہیں بھی مل جائے تو بولنا بھی مت, دیکھنا بھی مت, بہت ظالم. ایسی تو تربیت کرتی ہے نا, ہمارے گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, یہی تربیت کرتی ہیں. اللہ کیا حاجرہ تھی. تم سوچو کہ شوہر نے چھوڑ دیا, اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے, اور 13-14 سال کے بعد جب آئے تو ماں نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہوگی کہ ایک بار باپ نے کہا کہ بیٹا میرے ایسے ایسے بیٹا ہے, خواب میں بتا تیری کیا رائے ہے, کہتے ستجدنی انشاءاللہ میرا صابرین. کریے, آپ کو جو حکم ملا, یہ نہیں کہا اچھا تم ہی ہو, تم ہی چھوڑ کر گئے تھے, آج ملے ہو, آج میں تم سے بدلہ لیتا ہوں. یہ ہمارا ماحول, وہ ماحول دیکھیں تو اصلاح ایسے ہوتی ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام, امام بخاری کا نام سنا, بس یہ لاسٹ بات بتاتا ہوں, میرا وقت ختم ہو گیا. امام بخاری کا نام سنا ہے؟ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ہیں کون ہے جانتے ہو؟ ان کی ماں. اور ڈاکٹر سے بتاتے ہیں
کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں آتی. پیدا ہوا آنکھوں میں روشنی تھی، پھر کسی وجہ سے چلی گئی، علاج کرایا، ممکن ہے آ سکتی ہے، لیکن جو مادر ذات یعنی ماں کے پیٹ سے ہی نابینا اور اندھا پیدا ہوا ہو، اس کی آنکھوں میں روشنی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، آپ لوگوں نے شاید سنا، اور جب پیدا ہوئے ماں نے دیکھا، اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ میرا بچہ بڑا ہوگا، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا بنے گا، حدیثوں کو پڑھے گا، میں تیرے راستے میں اس کو وقف کر دوں گی، بہت بڑا عالم بنے گا، لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، اصلاح کرے گا، لیکن پروردگار یہ تو نابینا پیدا ہوا، جب یہ خود ہی نہیں پڑھے گا تو دوسروں کو کیا پڑھائے گا، دوسروں کو کیا سمجھائے گا، دوسروں کو کیا بتائے گا. روزانہ تہجد کی نماز میں مصلی بچھ جاتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں کا، اور یوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ جاتے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعا مانگتی، پروردگار میرا بیٹا تو نابینا پیدا ہوا ہے، میرے بیٹے کی تو آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، اے اللہ جب آنکھوں میں بینا ہی نہیں ہے تو یہ پڑھے گا کیسے، عالم کیسے بنے گا، تیری کتاب کو کیسے پڑھے گا، حدیثوں کا علم کیسے حاصل کرے گا. روزانہ رو رہی ہے، اے اللہ میں نے تو اس کے لیے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا، اے اللہ یہ تو نابینا پیدا ہوا ہے، روشنی اس کی آنکھوں میں نہیں ہے، لیکن اے اللہ اگر تو چاہے تو آنکھوں میں روشنی دے سکتا ہے. روز دعا ہو رہی، روز دعا ہو رہی. اور ایک وقت وہ آیا جب دعا کی قبولیت کا ٹائم آ گیا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آیا جب دعا کی قبولیت کا ٹائم آیا، ادھر دعا کی اور دعا کرتے کرتے مصلی پر ہی سو گئی، خواب کی حالت میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، او بخاری کی ماں اٹھ جا، اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی دے دی ہے. اور جب آنکھ کھلی اپنے بیٹے کے پاس میں پہنچی اور اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آنکھوں کے اندر روشنی عطا فرما دی ہے. اور کتنے بڑے عالم بنے، کتنے بڑے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. کوئی تقریر، کوئی کانفرنس، کوئی جلسہ، کوئی خطبہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں جاتا ہوگا جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام نہ آتا ہو یا ان کی کتاب بخاری شریف کا نام نہ آتا ہو. تو کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ ان کی ماں کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کون سی آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ. عورتوں کے تعلق سے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.